یا ودودو کا طاقتور وظیفہ صرف 11 بار پڑھیں، چند گھنٹوں میں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ودودو، اور یہ اتنا پرتاثیر اور محبت والا نام ہے کہ جو انسان اس نام کی افادیت کو گہرائی کو سمجھ لے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ اس کے چاہنے والے ہمیشہ زیادہ ہوں گے، محبت کرنے والے ہمیشہ زیادہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ پھر انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورتوں کا سلسلہ جاری کیا۔ قرآن مجید میں انسان کی ابتدا، تخلیق کے مراحل اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، اس کی خوبیاں، خامیاں، مثبت اور منفی پہلو، طاقت اور کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات سے معزز اور مکرم بنایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا اور انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ ناظرین، مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے گئے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک رسائی اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اور یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے عزت اور تکریم سے مشرف کیا ہے اور اسے بقیہ مخلوقات سے افضل بنایا ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں افضل ترین ہستیاں یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر، ان عظیم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک بار پورے خلوص دل کے ساتھ الحمدللہ ضرور لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ ناظرین، باطنی کمالات اور فضائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری شکل و صورت میں بھی ممتاز بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیتوں سے مزین کیا۔ محترم ناظرین، قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے، اور بقیہ کائنات کو خدا نے انسان کے کاموں میں لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب انسانوں کی خاطر ہی پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، یعنی زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہیں سب اللہ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر انسان اللہ کی حکمت اور قدرت کو پہچانے اور عقل استعمال کر کے اسرار کائنات تک رسائی حاصل کرے، جبکہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی ہزاروں چیزیں کھائے پیے اور اربوں خربوں چیزیں اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ پھر صرف زمین ہی انسان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق نظام کائنات کی دیگر عظیم چیزیں
جیسے سورج، چاند، ہوا، پانی، دن رات، دریا، نہریں، سمندر وغیرہ بھی خدا نے انسانوں کے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی حاجت تھی یا مفید تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسان کو مہیا فرمائیں۔ الغرض انسان کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر انہیں گنتی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ محترم ناظرین، قرآن کی آیتیں اور خدا کی عطا کردہ نعمتیں آواز بلند بتا رہی ہیں کہ خدا کی اس عظیم کائنات میں انسان کا مقام، مرتبہ اور حیثیت کتنی عظیم ہے۔ لہٰذا صاحب عظمت کو چاہیے کہ عظمتوں والا طریقہ اختیار کرے، اور وہ طریقہ رب عظیم کے حضور کی بندگی کا طریقہ ہے۔ ارشاد رب کریم ہے کہ مسلمان بھائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کو دوسروں کی طرف سے محبت کے پھول بھی ملتے ہیں جن کی خوشبو سے اس کی زندگی مہک اٹھتی ہے، اور نفرتوں کے کانٹے بھی جن کی وجہ سے اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ گھر ہو، دفتر ہو یا کوئی ادارہ ہو، خاندان ہو یا کوئی تنظیم ہو، اسکول ہو یا کالج ہو، مدرسہ ہو یا جامع ہو، ہماری سوشل لائف، ہماری معاشرتی زندگی کو محبتیں آباد کرتی ہیں جبکہ نفرتیں برباد کر دیتی ہیں۔ انسان کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، نہ کہ نفرت کی جائے، اس لیے نفرتیں مٹانی اور محبتیں بڑھانی چاہیے۔ انسان کا رویہ، لہجہ، ملنے کا انداز، خلوص، دلجوئی، اظہار ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ، دکھ سکھ میں ساتھ دینا اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اسے ہم سے محبت ہے یا نفرت ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہم سے محبت رکھتا ہے تو ان محبتوں کو سلامت رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی اظہار نفرت کرتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ ہم سے نفرت کیوں کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جس طرح محبت بلا وجہ نہیں ہوتی، اسی طرح نفرت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور ان اسباب کو ہم دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ اندرونی اسباب جیسے حسد، تکبر، بغض، کینہ وغیرہ، اس وجہ سے بھی نفرت ہو سکتی ہے، لیکن اندرونی یا باطنی اسباب کی حتمی شناخت ہمارے لیے ممکن نہیں جب تک وہ شخص خود اس بات کا اقرار نہ کر لے۔ اگر ہم کسی کو شرعی دلیل کے بغیر حاسد یا متکبر وغیرہ قرار دے دیں گے تو بدگمانی کے گناہ میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اگر محسوس ہو کہ فلاں شخص کسی باطنی سبب سے مجھ سے اظہار نفرت کرتا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ جبکہ ناظرین، دوسری وجہ ہماری بیرونی اسباب ہیں۔ ہماری کسی کمزور اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی وجہ سے سامنے والا نفرت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ مثلاً غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس پر کوئی جھوٹا الزام لگایا ہو، اس سے حقارت والا سلوک کیا ہو، لوگوں کے سامنے اس کی معمولی غلطی پر اسے زیادہ ذلیل کر دیا ہو، اس پر جسمانی تشدد کیا ہو، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی ہوں جس کی اسے خبر مل گئی ہو۔ ناظرین کرام، ایسی کئی باتیں ہیں جس کی وجہ سے دوسرا ہم سے بددل ہو سکتا ہے اور ہم سے نفرت کرنا شروع کر سکتا ہے۔ اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو کئی اسباب سامنے آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کو ہم سے نفرت ہو گئی ہو۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی توفیق سے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ذریعے دشمنوں کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نفرت کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلے اس کا استعمال کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ کلمات کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ہر اس شخص کی محبت مرحمت فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔ یا اللہ، مجھے جو پسندیدہ چیز عطا فرمائے اسے اپنی محبت میں میری قوت اور طاقت بنا، اور جس پسندیدہ چیز کو مجھ سے روکے رکھے تو مجھے اپنی محبوب چیزوں میں مصروف رکھ کر ان سے فارغ البال یعنی بے فکر بنا دے۔ ناظرین، مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت بنائیے۔ سلام عام کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے بجا لاؤ تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔
حسب موقع حسب حیثیت کوئی نہ کوئی تحفہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے رہا کرو۔ تحفہ لینا دینا محبتوں کو پیدا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اتحابو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت و شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ نفرت کا میل معافی کے صابن سے دھل سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہے تو ناظرین اس سے معافی مانگ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے یعنی آج ہی اس سے معافی حاصل کر لے جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایک ساتھ رہنے والوں میں اونچ نیچ ہو جانا ناظرین کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن صلح میں پہل کر کے ہم ہاریں گے نہیں بلکہ دوسرے کا دل جیت لیں گے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ ان میں سے جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف جانے میں بھی سبقت لے جائے گا۔ ناظرین گرامی، دل جیتنے کا ایک نسخہ ہے کہ بڑوں کو عزت اور احترام دیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین، نرمی انسان کو سجاتی سنوارتی اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی یعنی خوبصورت بناتی ہے۔ عاجزی کرنے سے انسان ڈی گریڈ نہیں ہوتا بلکہ اپ گریڈ ہی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عزت دو اور عزت لو کا نظارہ دیکھنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کو عزت اور احترام دینا شروع کر دیجئے۔ مشہور قول ہے کہ دل میں اترنے کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، پھر مسلمان کو کھانا کھلانا ثواب کا کام بھی ہے۔ اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائیے اور اس کے دل میں جگہ پانے کا فائدہ بھی حاصل کیجیے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ یا ودودو، چونکہ اللہ کا یہ نام گرامی جو ہے یہ اپنے اندر چاشنی رکھتا ہے، ایک محبت رکھتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دلوں کو جوڑتا ہے اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اب دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو آپس میں جوڑنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یا ودودو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے قلب کے ساتھ مخلوق کے قلوب جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کا اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، لوگ اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس کے نقصان دینے والے، برائی کرنے والے، اس کو جو غلط کہنے والے ہیں، اس سے حسد بغض کینہ رکھنے والے ہیں، وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس نام کی اتنی اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر آپ وظائف کی دنیا میں جا کر دیکھیں، اگر سب سے زیادہ جو محبت کے مجرب اعمال ہیں وہ یا ودودو سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب انسان چاہتا ہے کہ میری محبت کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پرتاثیر اس کا عمل یا ودودو کا ہے۔ ناظرین، یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھ کر کسی کی طرف پھونکیں گے تو وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا، مقناطیس کی طرح آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ناجائز کے لیے کیا تو الٹا نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ یا ودودو اسم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، آپ کسی کو کوئی بھی چیز کھلا رہے ہوں تو آپ یا ودودو 11 بار پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، وہ کھلائیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو کھلائیں، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو کھلائے، آپ لوگ دیکھیں گے کہ دلوں سے نفرت نکل جائے گی، محبتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔
چونکہ شیطان جنات جو ہیں وہ دلوں کے اندر نفرت کا بیج بوتے ہیں۔ جب انسان یا ودودو پڑھتا ہے یا پھونک کر کسی کو کھلاتا ہے تو اس کے دل میں رغبت دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے لیے بے چین ہو جائے تو آپ یا ودودو کو 1000 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں اور اس کا تصور کر کر پھونک مار دیں اس پر، اور اگر پلا سکتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزوں میں اسے کھلا پلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں وہ آپ کے لیے بے چین ہو جائے گا اور وہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا، اور اگر حاضر ہیں تو کوشش کریں کہ اسے کھلا پلا ہی دیں۔ اگر بہت دور ہیں تو آپ تصور کر کے پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس اسم کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جب ڈاکو ایک شخص کو قتل کرنے لگے اور اس نے یا ودودو کا آغاز کر کے یا ودودو یا ذی العرش المجید یا ودودو کے ساتھ یہ جملہ اضافہ کر لیں تو آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو پلانا چاہتے ہیں تو آپ یہی کلمہ 1000 مرتبہ پڑھیں، یا ودودو یا ذی العرش المجیدی۔ آپ اس جملے کو 1000 بار پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص، وہ جماعت، وہ فرد آپ کے لیے بے چین ہو جائے گا اور آپ اس کا تصور کر کے پھونکیے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے اسماء حسنہ کے ذریعے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک کا وہ بابرکت نام سکھا دیجئے کہ جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر دعا مانگنا، میں سنوں گا کہ تم کیسے دعا کرتی ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر جب دعا کے لیے بیٹھی تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ الہی عائشہ کو درست دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یوں دعا کی کہ اے اللہ پاک، تیرے اسماء حسنہ جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، میں تیرے ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں اور تیرے اس اسم اعظم، اسم اکبر کے ذریعے سوال کرتی ہوں کہ جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے اور تجھ سے جو سوال کیا جائے تو تو پورا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خوبصورت دعا سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے بڑی درست دعا مانگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک پیارا سا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔